بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. صدق الله العظيم. اس سورت کا نام سورت عبس ہے. پہلی آیت میں موجود لفظ عبسا وتولا سے اس کا نام رکھا گیا. سورت عبس کا سورت نازعات کے ساتھ ربط. سورت نازعات میں آپ نے سنا کہ جس طرح دنیا میں روح قبض کرنے کے لیے اللہ کی نورانی مخلوق آتی ہے، کفار کی روح سختی سے نکالتی ہے، مومنوں کی روح نرمی سے نکالتی ہے، اسی طرح آخرت میں بھی اللہ فرشتے مقرر کرے گا، جنتیوں کو بڑے اعزاز اکرامات کے ساتھ جنت تک پہنچائیں گے اور جہنمیوں کو اٹھا اٹھا کر جہنم میں پھینکا جائے گا. اب صورت عبس وتولی میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یعنی کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ہر بندہ گھبرائے گا اس دن سے. اس دن کی اتنی شدید سختی ہوگی کہ باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں اپنے بیٹے سے، بیٹا اپنی ماں سے، خاوند بیوی سے، بیوی خاوند سے بھاگے گی. ٹھیک ہے. خلاصہ اس صورت کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ شروع ہوتا ہے عبس وتولی سے لے کر کرام بررہ تک. اس کے اندر اللہ رب العزت اپنے محبوب پیغمبر کو تنبیہ فرمائیں گے. دوسرا حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، آگے جا کر ختم ہوتا ہے کلا لما یقض ما امرا. اس میں اللہ کفار کے اوپر زجر فرمائیں گے، ظالموں میری نعمتیں کھا کھا کر بھی تم کیا کرتے ہو جی؟ کفر کرتے ہو جی، نافرمانیاں کرتے ہو. پھر وہاں سے آگے فلینظر الانسان سے لے کر متاع لکم ولانعامکم فاذا جاءت الصاخہ، یہاں تک اللہ رب العزت قیامت کا ذکر فرمائے گا. قیامت کے اس بات کا ذکر. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 2 طرح کی تبلیغ کیا کرتے تھے. ایک تبلیغ عام ہوا کرتی تھی اور ایک تبلیغ خاص ہوا کرتی تھی. عام تبلیغ کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام امیر کو بھی دعوت دیتے، غریب کو بھی دعوت دیتے، اعلیٰ کو بھی دعوت دیتے، ادنیٰ کو بھی دعوت دیتے. جس کے پاس جاتے تو اس کو دعوت دیتے. پھر جن کو دعوت دی جاتی ان میں سے بھی مختلف قسم کے لوگ تھے. کچھ ایسے تھے جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دینے کے لیے جاتے تو وہ دیکھتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں تو وہ بندہ محفل چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اتنی نفرت کرتے. کچھ ایسے ہوتے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے اور آتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیتے یار کب ہماری جان چھوڑے گئے. کچھ ایسے ہوتے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام محفل میں آتے تو وہ کہتے کہ ہم نے آپ کی بات نہیں ماننی، آپ ویسے اپنا ٹائم ضائع مت کرو جی. اور خصوصی دعوت یہ ہوتی تھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کوشش ہوتی نا جی، جو علاقے کا بڑا ہوتا اس کے پاس جاتے، اس کو دعوت دیتے، یہ تمہ رکھتے کہ اگر یہ بندہ مسلمان ہو گیا، اس کے ماتحت اس کی بیوی بچے آل و عیال رشتہ دار، اس کے ماتحت جتنے لوگ ہیں، اس کے اثر و رسوخ والے جتنے لوگ ہیں وہ بھی کیا ہو جائیں گے جی؟ مسلمان ہو جائیں گے. تو اس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فردن سرداروں کے پاس جاتے جی. اکٹھے تو بیٹھتی نہیں تھے، جب حضور کو دیکھتے تو بھاگ جاتے نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع ملا جی.
اتفاق سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چند صحابہ کرام سے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو مشرکین مکہ کے جو سردار تھے وہ آئے جی، ولید آیا، ابو جہل آیا، اس طرح امیہ آیا، اور عتبہ آیا، شیبہ آیا۔ اس وقت اس محفل کے اندر حضور کا چاچا بھی آیا ہے، حضرت عباس آئے نا جی، وہ بھی کیا تھے جی، اس وقت کافر تھے۔ ارادہ کیا تھا جی، جائیں گے، تنگ کریں گے، چھیڑخانی کریں گے جی، ٹھیک ہے، پھر تکے سوال کریں گے، صحابہ کی تذلیل کریں گے جی، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے ذہن کے اندر پروپیگنڈا تھا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا نا جی، آج موقع مل گیا جی، تو سردار آئے ہیں، میں ان کے پیچھے جایا کرتا تھا، آج یہ خود چل کر میرے پاس آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، آج ان کو میں کیا کروں گا جی، دعوت و تبلیغ دوں گا۔ تو ظالم اتنے بدبخت تھے جی، صحابہ کی تذلیل ایسے کرتے تھے، کہتے تھے ان غریبوں کو اپنی محفل سے آپ اٹھاؤ تو ہم کیا کریں گے جی، بیٹھیں گے۔ یہ تو کیا ہے جی، غریب ہے جی، یہ کیا ہے جی، کوئی غلام ہے، ان میں سے کوئی ہمارے ملازم رہ چکے ہیں، لہٰذا ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ہماری شان میں کمی آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح ہوتا ہے نا جی، بڑا امیر بندہ غریبوں کو پاپا نال نہیں پاتا جی، ٹھیک ہے، روٹی نال نہیں کھلاتا، کیوں؟ شان پہ کمی ہے جی، اس کا بھی ذکر آئے گا جی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت سمجھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سائڈ بھی ہوئے، سرداروں کو بٹھایا جی، بات چیت شروع ہوئی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید بیان کی، رسالت بیان کی، قیامت کا ذکر فرمایا۔ گفتگو چل رہی تھی، ایک صحابی، حضور کا پیارا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبینے تھے، آنکھوں سے نبینے تھے، نظر کچھ نہیں آتا، وہ بھی آگے۔ وہ جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے کانوں سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ دے رہے ہیں۔ درمیان میں تھوڑا سا وقفہ ہوا، انہوں نے محسوس کیا کہ بات کیا ہو گئی ہے جی، ختم ہو گئی ہے، تو انہوں نے اپنی بات شروع کی، سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دوران ان سرداروں کی موجودگی میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال کرنا پسند نہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کے اوپر تھوڑا سا بل پڑ گیا، بل پڑا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے ہٹے اور پھر سرداروں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بات چیت دوبارہ شروع ہوئی، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ بھئی مجھ سے کیا ہوگی، یہ غلطی ہوگی، میں نے حضور کی محفل کے اندر آ کر یعنی کہ ادب کا لحاظ کیے بغیر میں نے کیا کر دی جی، بات شروع کر دی حضور کے کلام کو میں نے کاٹ دیا جی۔ وہ ڈر گئے، محفل سے اٹھے اور چلے گئے۔ ادھر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے، ادھر وہ جو سردار تھے وہ بھی چلے گئے۔ اللہ کی طرف سے قرآن اترا جی، سورۃ عبس و تولیٰ اتری جی، اور اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو تنبیہ فرمائی کہ آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم کی بات کو کیسے رد کر دیا جی۔ اس نے آپ سے سوال کیا تھا، آپ اس کے سوال کا پہلے جواب دیتے، ان کفار کی آپ پرواہ نہ کرتے۔ یہ اسلام لاتے تو لائیں، نہیں لاتے تو نہ لائیں، لیکن کم از کم جو آپ کے اوپر ایمان لا چکا ہے، جو مجھ سے ڈرتا ہے، جو چاہت لے کر آپ کے پاس آیا، آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹھکراؤ۔ آپ نے پیچھے 9ویں پارے میں 7ویں پارے میں آپ نے سنا تھا نا جی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ میرا محبوب آپ اپنے آپ کو روکے رکھیں ان لوگوں کے ساتھ، یہ جو غریب غرباء ہیں ان کے ساتھ، جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے میرے ایک مخلص بندے کو، اپنے ایک مخلص صحابی کو ان کفار کی وجہ سے آپ نے دھتکار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، جاؤ عبداللہ بن ام مکتوم کو لے کر آؤ۔ صحابی وہاں پر پہنچے، کہا کہ حضور نے آپ کو بلایا، وہ تو اور ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی میری تو شامت آ گئی ہو، قرآن اتر گیا ہو، میں نے تو گستاخی کر دی ہے۔ انہوں نے کہا مجھ سے معذرت ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں معذرت کرتا ہوں۔ کہا نہیں، حضور نے آپ کو یاد کیا ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی محفل میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے استقبال کیا۔ استقبال کرنے کے بعد آپ نے رحمت والی چادر اتاری اور نیچے بچھا دی۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو کہا کہ چادر کے اوپر بیٹھو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں آپ کی چادر پر نہیں بیٹھ سکتا، حضور کا حکم تھا بیٹھو۔ جب بیٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ یہ سردار میرے ہاتھ میں نہیں آتے، آج ہاتھ آ گئے تھے تو میں ان کو دعوت و تبلیغ دے رہا تھا۔ میں نے کہا چلو اگر یہ سارے کے سارے آئے ہوئے جی، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مسلمان ہو گیا تو اس کے کنبے قبیلے رشتہ دار، اس طرح ہوتا ہے نا، جس طرح آپ کے علاقے کے اندر ایک سردار ہوتا ہے، تو
سیاسی طور پر جی، اگر وہ بندہ مان جائے تو نیچے اس کے ماتحت سارے مان جاتے ہیں۔ تو میں نے ان کو دعوت و تبلیغ دی اس غرض سے کہ ان کے ماتحت بھی مسلمان ہو جائیں۔ تیری تحقیر کرنا، تصدیق کرنا مقصود نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دکھڑا بیان کیا، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کہنے لگے یا رسول اللہ میں ناراض نہیں ہوا۔ کہا کہ تو ناراض نہیں ہے، اللہ نے قرآن بنا کر اتارا ہے، ٹھیک۔ اور یہ عبداللہ بن ام مکتوم کون ہے جی؟ پھر اس کے بعد ہوتا کیا تھا جی، جب بھی حضور کی محفل میں آتے نا جی، یہ نبینا صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور کہا کرتے تھے کہ یہ وہ صحابی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے کیا کیا جی، تنبیہ کی ہے۔ 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر گئے، کسی کام سے جنگ پر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا جی، مدینے کا گورنر بنایا۔ شان دیکھو کون ہے جی، نبینا صحابی ہے۔ پھر شان دیکھو ان کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی کے اندر مصلی کا وارث بنایا جی۔ مزید شان دیکھو جی، رمضان، ویسے حضرت بلال بھی اذان دیتے تھے اور یہ بھی اذان دیتے تھے صبح کی جی، لیکن رمضان کے اندر فجر کی جو دوسری اذان ہوتی تھی نا، وہ صرف اور صرف حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے۔ اور ان کی ذہانت کا واقعہ سنو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، جنگ قادسیہ کے لیے فوجی تیار ہو رہے ہیں، مجاہدین صحابہ تیار ہو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ بھی آئے، کہا امیر المومنین میں بھی جنگ پہ جانا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر المومنین نے کہا کہ آپ ضعیف ہیں، آپ نبی نے، آپ وہاں پر جا کر کیا کریں گے، حالانکہ آپ خود کیا ہو جی، حافظ قرآن ہو، اور قرآن تو یہ کہتا ہے لیس علی الاعمی، اندھے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ جہاد پہ جائے یا نہ جائے۔ کہا کہ وہاں پر یہ بھی تو نہیں کہا ہوا کہ بھائی اندھا جائے ہی نہیں، لہٰذا میں جاؤں گا۔ اب ظاہر بات ہے وہ صحابی تھے جن کی حضور بھی قدر کیا کرتے تھے۔ حضرت امیر المومنین نے کہا ٹھیک ہے جی، تیار ہوئے چلے گئے، پڑاؤ ڈالا رات کو ایک جگہ پہ، صبح کا وقت تھا، نماز پڑھائی، اذانیں دیتے، نمازیں پڑھاتے جی، نماز پڑھائی، اس کے بعد ناشتے کے لیے بیٹھ گئے۔ قریب 2 میل کے فاصلے پر کفار بھی ناشتہ کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ صحابہ سے پوچھا بتاؤ کفار ہم سے کتنے دور ہیں؟ کہا کہ 1 میل یا 2 میل کے فاصلے پر۔ کہا یہ بتاؤ کہ زمین کیسی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ہموار ہے، کوئی ٹیلا ڈھبا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ کہا جھنڈا کس کے پاس ہے؟ کہا کہ امیر کے پاس ہے۔ امیر کو کہا جھنڈا دو۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کیا کرتے؟ کہا کہ آپ جھنڈے کو ہاتھ لگاتا ہوں بطور ثواب کے، تبرک کے۔ جیسے ہی امیر نے جھنڈا دیا، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ سیدھے کفار کی طرف بھاگ گئے۔ صحابہ نے دیکھا صحابی نبی نے، عبداللہ بن ام مکتوم کیا جی، نبی نے، اور ہے بھی ضعیف ہے، کفار اس کو مار دیں گے جی۔ آگے عبداللہ بن ام مکتوم، پیچھے صحابہ کرام کی فوج۔ کفار نے دیکھا مسلمانوں نے حملہ کر دیا، کفار نے اپنی چائے جو بھی تھی چھوڑی اور بھاگ گئے، سامان وہاں پر چھوڑا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دی۔ کتنی کمال کی ذہانت ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی جب مال غنیمت ملا تو صحابہ نے کہا کہ آپ نے یہ کیسی حرکت کر دی ہے جی، آپ کو پتہ ہے آپ کی وجہ سے کتنی پریشانی آ رہی تھی، آپ نے یہ سوچا کہ ہم آپ کے پیچھے آئیں گے؟ جی ہاں، کہا میں نے یہ سوچا تھا کہ چونکہ وہ بے پرواہ اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں، ناشتے پہ لگے ہوئے ہیں، کھانے پینے پہ لگے ہوئے ہیں، میں جاؤں گا تو آپ مجھے بچانے کے لیے پیچھے سے بھاگو گے تو وہ محسوس کریں کہ جنگ ہو گئی ہے، تو اس طرح ہمیں کیا ہو جائے گی، فتح مل جائے گی، اور اللہ نے ہمیں فتح دے دی۔ یہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ سنیں۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى، عبس تیبری چڑھائی، ترش رو ہوئے، وتولى اور اعراض کیا۔ بات ناگوار گزرے نا جی محفل کے اندر تو بندہ ماتھے پہ پال آ جاتے ہیں۔ حضور کو یہ بات ناگوار گزری کہ یہ کفار بیٹھے ہوئے ہیں اور عبداللہ بن ام مکتوم آیا، یہ تو ہر وقت میرے پاس ہوتا ہے، یا یہ کہ یہ مخلص ساتھی ہے، اس وقت ان کو ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں جی، ملحد قسم کے لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو تمہارا پیغمبر جو اپنے صحابہ کو عزت نہیں دیتا تھا، کفار کو عزت دیتا تھا جی۔ یاد رکھیں جی، یہاں پر ایک میں مثال دے کر یہ بات سمجھاؤں گا جی۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مخلص صحابی ہیں جی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے اعراض کیا، وہ اعراض کرنے کی وجہ یہ تھی کہ عبداللہ بن ام مکتوم 24 گھنٹے میرے پاس ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے، اس کو ابھی اگر جواب نہیں دیا تو بعد میں جواب دے دوں گا، لیکن یہ کفار میرے ہاتھ دوبارہ آنے والے نہیں ہیں، لہٰذا ان کو کیا کروں گی، دعوت و تبلیغ دی۔ حضور کی غرض کیا تھی جی؟ صرف یہ تھی
کہ ان کو دعوت و تبلیغ دی جائے اور ان کے ماتحت جتنے بھی ہیں مسلمان ہو جائیں۔ اب ایک مثال سمجھیں، مثلاً ایک ڈاکٹر ہے، اس کے پاس 2 مریض آتے ہیں۔ ایک مریض وہ آتا ہے جس کے سر میں تھوڑا سا درد ہے، نزلہ زکام ہے، ہلکا بیمار ہے، ٹھیک ہے، اور ایک مریض وہ آتا ہے جو بالکل مرنے کے قریب ہے، مرنے کے قریب ہے۔ اب بتاؤ، جو ڈاکٹر ہوگا پہلے نزلہ زکام والے یا سر درد والے کا علاج کرے گا، یا یہ ہے کہ جس کے دل کا مسئلہ ہے، جو بالکل مرنے کے قریب ہے جی، آکسیجن کی ضرورت ہے، بالکل مرنے کے قریب ہے جی، ظاہر بات ہے عقل مند ڈاکٹر جو ہوگا نا وہ کیا کرے گا جی، اس بندے کو سب سے پہلے ایمرجنسی میں داخل کرے گا جو بالکل مرنے کے قریب ہے جی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ تھا نا عقل کے مطابق وہ بالکل درست تھا جی۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کیا ہے جی، وہ صحابی ہیں، ان کو ہلکی سی بیماری ہے۔ ہلکی بیماری کیا ہے؟ ان کی وقتی ضرورت ہے، ہیں تو مسلمان ہیں لیکن یہ ظالم کیا ہے جی، کافر ہیں، یہ مرنے والے ہیں، یہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جی، ان کا علاج کرنا پسند کیا کہ ان کا جلدی علاج کیا جائے۔ عبداللہ بن ام مکتوم کا بعد میں بھی علاج کیا جا سکتا ہے۔ سمجھ آئیے نہیں آئی؟ عقل مند ڈاکٹر شدید بیمار جی، موت کے منہ میں جانے والا جو مریض ہوگا اس کا پہلے علاج کرے گا باقیوں کا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو پیچھے چھوڑا اور ان کو کیا کیا جی، آگے کیا جی۔ انجاءہ الاعمی، یہ کہ آیا ان کے پاس، انجاءہ الاعمی، یہ کہ آیا ان کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، الاعمی، اندھا جی، ٹھیک ہے۔ دیکھو پیچھے آپ نے سنا تھا 26ویں پارے کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے یاد مت کرو جی، ٹھیک ہے، کسی کو برے لقب سے یاد، برے نام سے یاد مت کرو۔ اور خود یہاں پر اللہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو کیا کہتا ہے جی، اندھا۔ سوچو نا جی، اللہ کہتا ہے کہ کسی کو برے نام سے یاد مت کرو، اور یہاں پر خود اللہ کیا کہتا ہے جی، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو اندھا کہتا ہے۔ تو وہاں پر میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی شارٹ کٹ، میں نے کہا تھا اگر سامنے والے کو جس کو پکارا جا رہا ہے جی، اس کو پکارنے کے اندر اگر نیت آپ کی کیا ہے جی، نیت آپ کی صحیح ہے تو پھر آپ اس کو پکار سکتے ہو جی، اس نام سے پکار سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ کی نیت کیا ہے جی، اگلے کو طنز دینے کی ہے، اگلے کو گھٹیا سمجھنے کی ہے، اگلے کو نیچا دکھانے کی ہے، تو پھر اس کو برے نام سے یا جو نام سے مشہور ہے نا جی، اس نام سے آپ اس کو پکار نہیں سکتے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے نام اصل میں کچھ اور ہیں اور مشہور کسی اور نام سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ بندہ برا محسوس نہیں کرتا جی، ٹھیک ہے، برا محسوس نہیں کرتا اور آپ کی نیت بھی اس کو تذلیل کرنے کی نہیں ہے، تحقیر کرنے کی نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو اس نام سے یاد کر سکتے ہو۔ لیکن اگر وہ بندہ برا محسوس کرتا ہے جی، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو اس کے اصل نام سے یاد کرنا چاہیے، دوسرا نام نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، اور آپ کو کیا معلوم، لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ میرا محبوب آپ کو اس کے دل کی حالت کا پتہ نہیں تھا، وہ کتنی چاہتے لے کر آیا تھا آپ کے پاس، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آیا تھا۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نصیحت حاصل کرے فتنفعہ الذکریٰ، بس وہ نصیحت اس کو نفع دے، خود نصیحت حاصل کرتا اور آگے جا کر لوگوں کو بتاتا، خود بھی نصیحت مل جاتی، اگلوں کو بھی مل جاتی۔ اما من استغنا، میرا سونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما من استغنا، بہرحال من وہ بندہ جو بے پرواہ ہے، اما من استغنا، بہرحال وہ بندہ جو دین حق سے بے پرواہ ہے، جو دین کو کچھ نہیں سمجھتا، فانت له تصدی، آپ اس کے در پہ ہیں۔ آپ کو عبداللہ بن ام مکتوم کا خیال کرنا چاہیے، نہ کہ کفار کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ آپ کے پاس چاہت لے کر آیا ہے جی، آپ کے پاس دل سے آیا ہے، جو دل سے آپ کی اطاعت کرتا ہے، آپ اس کی بات مانیں، نہ کہ آپ ان کی مانیں جو دین سے کیا ہے جی، بے پرواہ ہیں، جن کو ضرورت ہی نہیں ہے، اور آپ ان کو دعوت و تبلیغ دے رہے ہیں۔ دیکھو اللہ کے کتنے سخت الفاظ ہیں، میرا محبوب آپ اس کی فکر کریں، آپ اس کا خیال کریں، آپ ان کفار کو سمجھا رہے ہیں جی، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، نہیں ہے آپ کے ذمہ کوئی گناہ، اللہ یزکا، کہ کیوں نہیں یہ لوگ پاک ہوتے، آپ کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ نے ان کفار کو پاک نہ کیا تو آپ گناہگار ہو گئے، نہیں، اگر آتے ہیں آپ کے پاس
آپ کے دین کو سمجھتے ہیں، آپ پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں ہے تو چھوڑو جی۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، بہرحال وہ بندہ جاءَكَ جو آیا آپ کے پاس، یسعیٰ دوڑتا ہوا، دین کا شوق لے کر، چاہت لے کر، تڑپ لے کر، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جو بندہ آپ کے پاس آیا چاہت لے کر، تڑپ لے کر، دوڑتا دوڑتا آیا اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا، میرا محبوب تو اس سے اعراض کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جن کو قدر ہی نہیں ہے آپ ان کو سمجھا رہے ہو، اور جو آپ کے پاس دوڑ دوڑ کر آ رہا ہے فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا، اور آپ اس سے اعراض کر رہے ہو۔ کلا، خبردار، یہ تو مناسب نہیں ہے میرا محبوب، کلا ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، بے شک یہ قرآن نصیحت ہے جی، انہا یہ قرآن کی آیات نصیحت ہیں، فمن شاء ذکرہ، بس جو چاہے اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے میرا محبوب۔ تجھ پر قرآن اترتا ہے، قرآن سننے کے لیے آئیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن کا درس ہوتا ہے، درس کے اندر بیٹھ کر جو نصیحت حاصل کرتا ہے تو ٹھیک ہے، جو نہیں کرتا باہر جاتا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امیر ممریز شروع میں کہا کرتا تھا، استاد جی ماں اجازت دو میں اعلان کروں کہ بھئی لوگ بے مانی، میں نے کہا امیر صاحب چھوڑو، کوئی ضرورت نہیں ہے، اب سنو جی۔ کلا انہا تذکرہ، امیر صاحب کی باتوں کا جواب آ گیا، کلا ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، یہ قرآن نصیحت ہے، امیر کے لیے نصیحت ہے، غریب کے لیے نصیحت ہے، جاہل کے لیے نصیحت ہے، عالم کے لیے نصیحت ہے، مسلمان کے لیے نصیحت ہے، کافر کے لیے نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، جس کا جی چاہتا ہے اس کو یاد کرے، اس سے نصیحت حاصل کرے۔ ہاں، لوگوں کو مت بلاؤ جی، دیکھو بعض اوقات ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں نا جی، آؤ دین کی طرف، دعوت و تبلیغ کی طرف۔ ہاں، مسئلہ سنو جی، اذان کے بعد کسی مسلمان کو یہ دعوت دینا کہ آؤ نماز پڑھو، یہ جائز نہیں ہے، سمجھ آئیے؟ آپ باہر سے نماز پڑھنے کے لیے اندر آ رہے ہو، دکان کھلی ہوئی ہے نا کسی نے، اس کو آپ یہ کہنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آؤ کیا کرو جی نماز پڑھو جی، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے جی، دین کی کیا ہوتی ہے جی، تذلیل اور تحقیر ہوتی ہے جی، بندہ آتے نہیں کہتا آج تجھے میں نے اسی آنے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کسی کو دعوت دو گے تو وہ کیا ہوگا جی، وہ کہے گا بڑا تسمر خان ہو۔ یہ یاد رکھیں جی، یہ ابھی جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا جی، یہ آپ کا اپنا فائدہ ہے جی، یہ آپ ثواب تو ثواب ہے جی، لیکن یہ آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ قرآن ایسی چیز ہے نا جی، قرآن ایسی چیز ہے نا، اس کے ساتھ جو بندہ جڑ جاتا ہے نا جی، جڑ جاتا ہے نا، جڑنے کی جو نسبت ہے نا جی، وہ بھی بلند و بالا ہے۔ اس کی مثال سنو، کپڑا جب پرانا ہو جاتا ہے ہمارے گھروں کے اندر نا جی، ویسے تو قرآن کا غلاف تو ہوتا ہی نہیں ہے نا جی، تو اگر ہم بناتے بھی ہیں نا جی، پھر اس زنانوں کے جو پرانے کپڑے ہوتے ہیں نا جی، اس کا غلاف ہم بناتے ہیں، اس کی چولی بناتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ پھر بنانے کے بعد کیا کرتے ہیں جی، ہم اس کو قرآن کے اوپر لگاتے ہیں، پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں جی، وہ پرانا کپڑا جس کو ہم کچھ سمجھتے نہیں تھے، جب غلاف چڑھتا ہے نا اس کو کیا کرتے ہیں جی، چومتے ہیں، کیوں؟ نسبت ہو جاتی ہے جی، یہ قرآن کا غلاف ہے۔ پہلا جس نے ہم تھوڑی دیر پہلا کپڑے سے کبھی چومن کر کپڑے کو نہیں، جب غلاف بن جاتا ہے نا جس کو چومتے ہیں، یہ قرآن کی نسبت ہے۔ وہ آپ نے حدیث سنی ہے نا کہ ایک بندہ جس کا کام تھا محفل کے اندر موجود بندے سے، وہ بندہ محفل کے اندر آ کر دور ہو کر بیٹھ گیا جی، یہ اصل میں حدیث جو ہے نا جی، قرآن کی محفل ہے جی، وہ بندہ آ کر بیٹھ گیا، فرشتوں نے جا کر محفل کے سارے حال و احوال بیان کیے، اے اللہ تیری محفل کا تذکرہ کر رہے تھے، تیری حمد و ثنا کر رہے تھے، اور تیری جہنم سے ڈر رہے تھے، تیری جنت کا شوق تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اشہدو، تم گواہ رہو، قد غفرت لہم، میں نے ان سب کی بخشش کر دی ہے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں اللہ جی ایک بندہ ایسا تھا جو بالکل پیچھے بیٹھا ہوا تھا بابر کی طرح، اس کا آگے کام تھا، آگے ایک بندے سے، وہ بندہ محفل کے اندر بیٹھا ہوا تھا، وہ اٹھ نہیں سکتا تھا، اس کو جا کر مل نہیں سکتا تھا، وہ بندہ اس کے انتظار میں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ محفل اتنی بابرکت ہے، اتنی بابرکت محفل ہے، میں نے اس محفل کی وجہ سے وہ جو پیچھے بیٹھا ہوا بندہ تھا نا، میں نے اس کو بھی کیا کر دیا جی، معاف کر دیا۔ آنکھیں بند ہونے کے بعد بندے کو پتہ لگتا ہے کہ بھئی میں نے دنیا میں کیا اعمال کیے۔ اس لیے دین کی محفل میں ضرور بیٹھا کرو، کوئی بھی دینی محفل ہو اس میں ضرور بیٹھا کرو۔ فی صحف مکرمہ، عزت والے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، یہ قرآن عزت والے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے جی، لوح محفوظ کے اندر
یہ سپارے، یہ صورتوں کی الگ الگ کاپیاں ہیں جی، ٹھیک ہے، الگ الگ، جس طرح نوٹ ہوتے ہیں نا جی جو سکول میں پڑھے، الگ الگ نوٹ بنے ہوئے لوح محفوظ کے اندر۔ مرفوعات مطہرہ، وہ صحیفے بڑے پاکیزہ ہیں، بے ایدی سفرا، لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں، کرام برارہ، لکھنے والے بڑے بزرگ ہیں جی، ٹھیک ہے۔ مفسرین کے ایک گروہ نے کہا کہ کرام برارہ، وہ لکھنے والے جو ہاتھ ہیں نا جی وہ بڑے بزرگ ہیں جی، کہا وہ فرشتے ہیں جی، اور ایک گروہ نے کہا وہ فرشتے بھی ہیں، وہ صحابہ کرام بھی ہیں۔ تو اس کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آج فیس بک کے اوپر ایسے بے دین قسم کے لوگ پڑے ہوئے ہیں جو صحابہ کرام کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، جن کو خود اپنے حسب نسب کا پتہ نہیں ہے، وہ صحابہ کرام کے خلاف گندی زبان استعمال کرتے ہیں، جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تمہارا ایمان تب قابل قبول ہوگا جیسا ایمان صحابہ جیسا تھا، صحابہ کا تھا، صحابہ جیسا ایمان ہوگا تو تمہارا ایمان قبول ہوگا۔ صحابہ کے ایمان کو اللہ نے معیار بنایا، کسوٹی بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کا اعلان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا تھا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے تھے، اور اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا۔ پھر میں یا کوئی اور بندہ، اس کی کیا حیثیت ہے کہ جو قرآنی شخصیات ہیں ان کے اوپر اعتراض کریں گے؟ تو فرمایا کہ کرام بررہ، وہ لکھنے والی بڑی بزرگ شخصیات ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں آتے ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرا، لعنت کی گئی ہے مشرک انسان کے اوپر، مشرک انسان لعنت کیا گیا ہے، اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا ہے۔ ما اکفرا، ایک معنی کس چیز نے اس کو ناشکرا بنایا، کیا ہی ناشکرا ہے، دوسرا معنی اللہ فرماتے ہیں مشرک انسان کے اوپر اللہ نے لعنت برسائی ہے۔ لعنت کا معنی ہے کیا جی؟ اللہ کی رحمت سے دوری، پھٹکار۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ما اکفرا، کس چیز نے انسان کو ناشکرا بنایا؟ سنو آگے، ناشکری کی وجہ کیا ہے؟ من ای شیء خلقا، کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا۔ وہ کفار کیا کہتے تھے؟ ہم ان غریب صحابہ کے ساتھ کیوں بیٹھے؟ اللہ فرماتے ہیں من ای شیء خلقا، کس چیز سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ مالدار ہے اس کو بھی اللہ نے گندے پانی سے بنایا ہے، غریب ہے تو اس کو بھی اللہ نے گندے قطرے سے بنایا ہے۔ اگر ابتدا اس کی گندے پانی سے ہوئی ہے تو پھر ناشکری کرنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا من نطفت خلقا، ایک گندے قطرے سے، فقدرہ، بس اندازے میں رکھا اس کو۔ گندا قطرہ عورت کے رحم میں گیا، 40 دن وہاں پر یوں ہی پڑا رہا، 40 دن کے بعد کیا ہوا جی؟ گوشت کا، خون کا لوتھڑا بنا، پھر اس سے آگے گوشت پوش بنا، پھر کیا ہوا جی؟ آگے جا کر اس کے اندر روح ڈالی گئی۔ یہ امیر بھی اسی گندے پانی سے پیدا ہوا ہے اور غریب بھی کیا ہوا جی؟ اسی پانی سے پیدا ہوا ہے، مسلمان بھی اس سے اور کافر بھی اس سے۔ ثم السبیل یسرا، پھر اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے راستے کو آسان کر دیا جی۔ امیر بھی عورت کے رحم سے نکل کر آتا ہے جی، شرمگاہ سے نکل کر آتا ہے، غریب بھی عورت کی شرمگاہ سے نکل کر آتا ہے۔ آیا امیر کسی اور چیز سے منہ سے نکل کر آتا ہے؟ امیر بندہ جب عقل کرتا ہے تو اس سے بندہ پوچھا جائے کہ بھائی تیری پیدائش بھی اسی گندے پانی سے ہوئی ہے، غریب کی بھی اسی سے ہوئی ہے۔ ثم السبیل یسرا، تو بھی ماں کی شرمگاہ سے نکل کر آیا ہے، غریب بھی شرمگاہ سے نکل کر آیا ہے۔ ثم اماتہ فاکبرہ، پھر اللہ نے امیر کو بھی غریب کو بھی موت دی ہے، فاکبرہ، پھر اس کو قبر میں ڈالا ہے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ چاہے گا اس کو اٹھائے گا، امیر کو بھی اٹھائے گا، غریب کو بھی اٹھائے گا۔ کلا، پکی بات ہے، خبردار، ہرگز نہیں، لما یقض ما امرا، نہیں پورا کیا انسان نے، ما وہ کام، امرا جس کا اس کو حکم دیا گیا۔ اللہ نے انسان کو جس چیز کا حکم دیا ہے، انسان نے کما حق کا اس کو پورا نہیں کیا۔ قبل درس میں آپ نے سنا قتل الانسان ما اکفرا،
قتل کیا جائے انسان کہ کس چیز نے اس کو ناشکرا بنایا، قتل کیا جائے، لعنت کی گئی ہے انسان پر کہ کس چیز نے اس کو ناشکرا بنایا، کس چیز سے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا۔ ایک حقیر پانی سے اللہ نے انسان کی تخلیق فرمائی، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اندازے سے ٹھہرایا، ماں کے پیٹ کے اندر رہا کم و بیش 9 ماہ ماں کے پیٹ میں رہا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے باہر آنے کے راستے کو آسان فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کو موت دی، پھر اس کو قبر میں ڈالنے کا حکم دیا، پھر اس کے بعد فرمایا اذا شاء انشرہ، جب اللہ چاہے گا اس کو قیامت والے دن اٹھائے گا، فرمایا کلا لما یقض ما امرہ، جس چیز کا اس کو حکم دیا ہے وہ چیز اس نے آج تک نہیں کی۔ مجموعی طور پر انسان ناشکرے ہیں اللہ کے جی، کافروں کی تعداد زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد کم ہے جی، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس چیز کا اس کو حکم دیا گیا ہے وہ آج تک اس نے نہیں کی۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت قیامت کے اس بات کے اوپر اللہ دلائل دے گا جی۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، بس چاہیے کہ انسان دیکھے إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف۔ ایک سالن بنتا ہے، روٹی بنتی ہے جو ہم کھاتے ہیں، اس سالن کے بننے کے اندر پیاز، ٹماٹر، مسالے، لیدر، ہلدی، گھی، چولہا، پھر اس کے بعد آگ، اس کے ساتھ محنت، پھر وہ چیزیں جو پٹیوں سے نکل کر آپ تک پہنچتی ہے۔ خود سوچو ایک ہانڈی پکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انسان کو چاہیے اپنے کھانے کی طرف غور و فکر کرے۔ یہ جو اس کے سامنے لذیذ کھانا تیار ہوا ہے نا جی، یہ چیزیں کیسے وجود میں آئیں اور کیسے ان کو پیدا کیا گیا، بنایا گیا اور یہاں تک پہنچایا گیا۔ انا صببنا الماء صبا، بے شک ہم نے برسایا ہے پانی کو برسانا، ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے پھاڑا ہے زمین کو پھاڑنا۔ اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، چٹکل ویران زمین کو اللہ نے سیراب کیا، آپ نے ہل چلایا، دانہ بیچ میں ڈالا اور واپس آ گئے، پھر اس دانے کو پھاڑا، پھاڑنے کے بعد اس کی باریک سی معمولی سی انگوری کو اللہ نے زمین سے باہر نکالا۔ شروع میں تنہا تھا، تھوڑا بڑا ہوا، اللہ نے درخت بنایا، اس درخت کے اوپر اللہ نے اناج لگایا، اس کے اوپر پھل لگائے، اس کے اوپر میوہ جات اللہ نے لگائے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، بس ہم نے اگایا اس زمین کے اندر حبًّا، دانے، اناج، غلہ، چاول، وعنبا وقضبا، اور انگور، وقضبا، اور ترکاریاں، سبزیاں، ٹھپر، مولیاں، گاجراں، الیں، کھیرے، وزیتونا ونخلا، اور زیتون کو ہم نے بنایا، ونخلا، اور کھجور۔ زیتون اور کھجور کا اللہ نے یہاں پر بار بار ذکر کیا ہے قرآن میں۔ زیتون اور کھجور یہ زیادہ چلنے والا پھل ہے اور کیا ہے جی، خوراک ہے۔ ہمارا جو دیسی گھی ہوتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے تو فائدہ مند ہے جو کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد کیا کرتے ہیں جی، پٹیوں میں کام کاج کرتے ہیں، محنت مشقت والا کام کرتے ہیں، ان کے لیے دیسی گھی کیا ہے جی، فائدہ مند ہے۔ لیکن وہ بندہ جو کھاتا ہے کھانے کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے نا، تو یہ کیا کر دیتا ہے جی، بندے کو الٹا نقصان دینے لگ جاتا ہے۔ لیکن زیتون ایک ایسا تیل ہے نا جی، آپ کھاؤ گے تو تب بھی آپ کے لیے فائدہ، کام کاج کرنے والا بندہ کھائے گا اس کے لیے بھی فائدہ، جو ویسے بیٹھا رہتا ہے جی دفتر کے اندر کرسی کے اوپر اس کے لیے بھی کیا ہے جی فائدہ۔ یہ بندے کے اندر کی نالیوں کو کیا کرتا ہے جی، صاف کرتا ہے۔ اور جو بندہ کام کاج نہیں کرتا، دیسی گھی کھائے نا جی، اس کی جو نالیاں کھلی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی کیا ہو جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں۔ وحدائق غلبا، اور باغات غلبا، گنجان۔ آپ نے سنا ہے حدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جس کو چاروں طرف سے کیا کر دیا گیا ہو جی، باڑ لگا کر، دیوار لگا کر بند کر دیا گیا ہو۔ یہ جنتیوں کے لیے اللہ نے ایسے باغات بنائے۔ اور غلبا یہ گنجان جو گھنا باغ ہوتا ہے نا جی،
بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا جی یہ کس درخت کی ٹہنی ہے جی. یہ فرمایا جنت کے اندر ایسے باغات ہیں جو کیا ہیں جی غلبہ گھنے ہیں جی. اور غلبہ کا لفظی معنی یہ ہے وہ عورت جس کی گردن موٹی ہو جی. ٹھیک ہے, تو ظاہر بات ہے گردن موٹی ہوگی تو بندے کی رگیں شگیں تو نہیں نظر آئیں گی, گردن کمزور ہوگی تو رگیں بھی نظر آئیں گی. تو اسی طرح جو جنت کے باغات ہیں وہ بھی کیا جی گھنے ہیں. وفاکہۃ و ابا, اور پھل میوہ جات, و ابا اور گھاس, عربی والا ابا ہے جی. ٹھیک ہے, وفاکہۃ و ابا اور میوے اور گھاس, متاعا لکم ولانعامکم نفع تمہارے لیے کس میں, وفاکہۃ میوہ جات کے اندر, انگوروں کے اندر, ولانعامکم تمہارے چپاؤں کے لیے ابا گھاس کھائیں گے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, یہ نفع کب تک ہے, اس وقت تک ہے جب چیخ, سخت چیخ مارنے والی, کانوں کو بہرا کرنے والی نہیں آ جاتی. فَإِذَا جَاءَ, پس جس وقت آئے گی کانوں کو بہرا کرنے والی, کون مراد ہے جی, قیامت مراد ہے جی. حضرت اسرافیل علیہ السلام کا دوسری مرتبہ سور پھونکنا. حالت کیا ہوگی, یوم یفر المرء من اخی, اس دن بھاگے گا انسان من اخی, اپنے بھائی سے جی. ٹھیک ہے, آپ نے کل کے درس میں سنا تھا نا جی, قریشی سردار حضور کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے آپ ان غریبوں کو, ان فقیروں کو, ان غلاموں کو محفل سے اٹھاؤ تو ہم آپ کی محفل میں بیٹھیں گے جی. ٹھیک ہے, ان کو اپنی قومیت کے اوپر, ان کو اپنی مال و دولت کے اوپر, ان کو اپنی امیری کے اوپر کیا تھا جی, ناز تھا, گھمنڈ تھا. ہم کیا ہیں جی, اس علاقے کے سردار ہیں, قوم کے کیا جی وڈیرے, ایک غریب غربا یہ کہاں سے آئے ہوئے جی. ٹھیک ہے, طنز کرتے تو اس کا جواب تو آپ نے کل سنا ہے. ابھی اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن بندے کو اپنی جو قومیت کے اوپر گھمنڈ ہے نا, یہ بھی کیا ہو جائے گا جی, چکنا چور ہو جائے گا. اور یاد رکھیں یہ جو قومیں بنائی گئی ہیں نا جی, سورۃ حجرات میں آپ نے سنا ہے اللہ فرماتے ہیں وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, یہ ہم نے پہچان کے لیے بنائی ہیں, نہ کہ گھمنڈ کرنے کے لیے. ورنہ آپ نے کل سنا ہے نا جی, امیر کو بھی اللہ نے گندے پانی سے بنایا ہے, غریب کو بھی اللہ نے گندے پانی سے بنایا ہے. امیر بھی ماں کی شرمگاہ سے نکل کر آتا ہے اور غریب بھی کیا ہوتا ہے جی, ماں کی شرمگاہ ہی سے نکل کر آتا ہے. کوئی فرق نہیں ہے. یہ کیا ہے جی, ہم لوگوں نے فرق بنا دیا جی. ٹھیک ہے, کوئی سید ہے ٹھیک ہے جی, کوئی پٹھان ہے ٹھیک ہے, کوئی گجر ہے, کوئی موچی ہے, کوئی کسائی ہے, قریشی ہے, مغل ہے. ٹھیک ہے, اس کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں تب ہی ہو سکتی ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو متقی ہوگا, صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہوگا, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنے والا بندہ ہوگا, وہ اگر موچی کیوں نہ ہو, اس کی شان اور مقام ایک اونچے خاندان والے سے کیا جی, اس کی شان اونچی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ضلع کے اندر دو قوموں کا بڑا ٹکر رہتا ہے جی. ٹھیک ہے, سید حضرات کا اور اسی طرح گجر برادری کا جی. ٹھیک ہے, اتنا تعصب مشرکین مکہ میں بھی نہیں تھا جی, اتنا تعصب ابو جہل میں بھی نہیں تھا جتنا آج ہمارے معاشرے کے اندر بن چکا ہے. ہم لوگ اپنی قوم کے علاوہ دوسروں کو گھٹکا, ذلیل, کمینہ, یعنی کہ نوکر ڈھونڈا, اس سے بھی نیچے چلا جاؤ جی. ٹھیک ہے, اس سے بھی گھٹیا سے گھٹیا اگر کوئی لفظ ہونا تو ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہو. بھائی آپ کی جو قوم ہے یہ قوم آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. سنو, یوم یفر المرء من اخی, جس دن, اس دن بھاگے گا انسان, من اخی اپنے بھائی سے, و امی و ابی اور اپنی ماں سے بھاگے گا, و ابی اور اپنے ابا جان سے بھاگے گا, و صاحبتی و بنی اور اپنی بیوی سے بھاگے گا, و بنی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. دنیا میں بندہ بندے کے کام آتا ہے جی. ٹھیک ہے, قومیت کا سہارا لیتا ہے جی. ٹھیک ہے, برادری کا سہارا لیتا ہے, رشتہ داری کا سہارا لیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جب کانوں کو بہرا کرنے والی آئے گی نا جی, اس دن کی حالت یہ ہوگی کہ انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا, اسی طرح انسان اپنی ماں سے بھاگے گا, انسان اپنے بیٹے سے بھاگے گا, انسان اپنی بیوی سے بھاگے گا جی, وغیرہ وغیرہ جی. رشتہ دار, ماں اپنی بیٹی سے بھاگے گی, ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اگر یہ نسب اتنی کام والی چیز ہوتی نا جی, کام والی چیز ہوتی نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو
خاتون جنت عورتوں کی سردار کہا گیا ہے۔ کہا بیٹی اپنی تیاری کر کے خود آنا، اپنی تیاری کر کے خود آنا، میں تیرا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ بڑے مہربان ہیں، آپ انتہائی شفیق ہیں، آپ نے کبھی اپنی امت کو نہیں بلایا، آپ سجدوں میں راتوں کو اٹھ کر بھی اپنی امت کے لیے روتے ہیں، خوشی میں ہو تو تب بھی اپنی امت کو یاد کرتے ہو، غموں میں ہو تو تب بھی آپ یاد کرتے ہو، یا رسول اللہ کیا آپ ہمیں محشر کے میدان میں بھول جاؤ گے؟ حضور نے فرمایا دو مقام ایسے ہوں گے جہاں پر میں بھی کیا ہو جاؤں گا کہ اپنی امت کو بھول جاؤں گا، دو مقام ایسے ہیں جہاں پر میں بھی کیا ہو جاؤں گا کہ اپنی امت کو بھول جاؤں گا، ایک یہ ہوگا پل صراط اور ایک یہ ہوگا حساب کتاب۔ پل صراط کے اوپر بھی نفسا نفسی ہوگی اور محشر کے میدان میں بھی کیا ہوگی؟ نفسا نفسی ہوگی۔ ہر پیغمبر تھر تھر کانپے گا جی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، ان کو کہیں گے حضرت آپ اللہ سے التجا کریں، دعا کریں کہ اللہ رب العزت حساب کتاب شروع کر دے، ٹھیک ہے، یہ جو محشر کے میدان کی سختی ہے نا، اس سے ہماری جان چھوٹ جائے، حساب کتاب شروع کر دے۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں، لہٰذا تم دوسرے پیغمبر کے پاس جاؤ۔ ہر پیغمبر کے پاس جائیں گے، ہر پیغمبر کے پاس جائیں گے، جاتے 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 آخر کار پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر اس وقت کہیں گے میں اس کا اہل ہوں، لیکن سجدے میں گریں گے، وہ سجدہ اتنا لمبا ہوگا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں اس کی لمبائی بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت اس وقت مجھے کچھ کلمات ایسے القاء کرے گا، میرے دل میں ڈالے گا، وہ کلمات میں بولوں گا اس وقت جو ابھی مجھے نہیں آتے۔ اللہ رب العزت اس وقت کہیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سل تعطیٰ، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع، سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر سر اٹھائیں گے، اللہ رب العزت اس وقت کہیں گے چلو حساب کتاب کے لیے اب حاضر ہو جائے، حساب کتاب کے لیے سفارش کرے گی، ٹھیک ہے۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، و امیہ و ابیہ۔ ایک حدیث آپ نے یہ بھی سنی ہے جی، ایسا انسان بھی ہوگا جس کی نیکیاں جس کی بدیاں کیا ہوں گی جی، بالکل برابر ہوں گی، نہ اس کا جنت میں جانے کے لیے آگے کچھ سبب بنے گا، نہ جہنم میں جانے کا، بالکل درمیان میں ہوگا، اعراف میں ہوگا، صورت اعراف آپ نے سنی۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ جا کر ایک نیکی لے کر آؤ، تمہیں جنت میں بھیجا جائے گا۔ وہ بندہ خوشی خوشی اپنی ماں کے پاس آئے گا، ماں کے پاس آئے گا، ماں کو آ کر کہے گا اتعرفنی، اماں جان کیا آپ مجھے جانتی ہو پہچانتی ہو؟ ماں تو ماں ہے نا، کہے گی ہاں کیوں نہیں، تجھے 9 ماہ میں نے اپنے پیٹ میں اٹھایا، وہ سختیاں وہ دکھ درد میں نے برداشت کیے، پھر جب تو پیدا ہوا وہ دردیں وہ تکلیفیں میں نے برداشت کی، تجھے میں نے دودھ پلایا، تجھے میں نے پال پوس کر بڑا کیا۔ کہے گا اماں جان دنیا میں تو آپ نے بڑی کرم نوازیاں کی ہیں جی، اب مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ پتہ ماں کیا کہ الیک عنی، دور ہو من، تو میں ایک نیکی دوں تو میرا اپنا کی بن سی۔ وہ رحیم ماں جو دنیا میں اپنی اولاد کے لیے اپنے خاوند سے بھی کیا ہو جاتی ہے جی، لڑ جاتی ہے، اپنے خاوند کے آگے بھی جھوٹ بولتی ہے جی، اپنی اولاد کو بچاتی ہے جی، لیکن وہ ماں بھی کیا کہے گی الیک عنی، بیٹا دور ہو جاؤ، آج تجھے اگر ایک نیکی دے دوں تو میرا کیا بنے گا جی۔ پھر انسان اپنے بھائیوں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، کوئی کسی کو نیکی وہاں پر نہیں دے گا۔ اور قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جس نے دنیا میں جو اعمال کیے وہاں پر اس کو ان اعمال کا بدلہ ملے گا جی، اچھے اعمال کیے تو اس کو جزا ملے گی، برے اعمال کیے تو اس کو سزا ملے گی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ہر انسان کے لیے ان میں سے یومئذ، اس دن، شأن، ایک حالت ہوگی، یغنی، جو بے پرواہ کرنے والی ہوگی۔ اس دن ہر انسان کی ایک اپنی حالت ہوگی، ہر بندہ اپنے غموں میں اپنے دکھوں میں کیا ہوگا جی، ڈوبا ہوا ہوگا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، اور مسعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میری ماں میرا باپ آپ پر قربان ہو، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ حضور نے پوچھا عائشہ پوچھو۔
کہا یا رسول اللہ لوگوں کا حشر کیسا ہوگا جی، لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے گا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جرتن مرتن، ننگ مننگے ہوں گے جی، جسم کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوگا جی، پاؤں کے اندر کوئی چپل نہیں ہوگی، ننگے مننگے کیا ہوں گے جی؟ اللہ کے دربار میں ہوں گے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ عورتیں بھی ایسی ہوں گی؟ حضور نے فرمایا جی ہاں عورتیں بھی کیا ہوں گی جی؟ ننگی ہوں گی۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تعجب کرنے لگی نہیں یا رسول اللہ اس وقت تو پھر ایک دوسرے کو صدر کھلا ہوا نظر آئے گا۔ حضور نے فرمایا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ؟ اس دن ہر انسان کی ایک اپنی حالت ہوگی جی، بندہ شرابور ہوگا جی، کوئی بندہ گلے تک شرابور ہوگا، کوئی ناف تک ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ہوگا، کوئی کیا ہے جی ٹخنوں تک ہوگی۔ یہ دنیا میں ہمیں جو پسینہ آتا ہے نا، گرمی آتی ہے آج کل پسینہ ہمارا اوپر سے نیچے جاتا ہے، لیکن وہاں پر پسینہ نیچے سے اوپر آئے گا، نظام ہی الٹا ہوگا جی۔ فرمایا وہ حالت ایسی ہوگی کہ ہر بندہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے سطر کو نہیں دیکھ سکے گا، کوئی کسی کے سطر کو نہیں دیکھ سکے گا، وہ اتنا سخت دن ہوگا جی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے مسفرہ جو روشن ہوں گے، ٹھیک ہے ہاں، وہاں پر جو خاندانی گھمنڈ تھا وہ چکنا چور ہو جائے گا۔ کمیاب وہی بندہ ہوگا جو قرآن کو اپنا بناتا رہا، قرآن کی تعلیمات کو اپناتا رہا۔ قرآن کیا کہتا ہے جی؟ یہ قومیں کس لیے؟ پہچان کے لیے، نہ کہ ناز و نخرے کے لیے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، ضاحکۃ ہنسنے والے ہوں گے، مستبشرہ خوش رہنے والے ہوں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے اس دن عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، ان کے اوپر گرد و غبار چڑھی ہوئی ہوگی۔ کون سے؟ جو خاندانی غرور کیا کرتے تھے ہماری قوم سب سے اونچی ہے جی، فلانا تو نیچے۔ ترحقها قطرہ، ان کے چہروں کے اوپر تارکول چڑھا ہوگا، لک چڑھی ہوئی ہوگی۔ اور سڑک بناتے ہیں نا جی، نیچے مال مٹیریل ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد اوپر کیا کرتے ہیں جی؟ لک ڈالتے ہیں، تارکول جی۔ چہرے کیا ہوں گے جی؟ بالکل سیاہ ہوں گے جی۔ اور قرآن چوتھے پارے میں آپ نے سنا ہے تب یض وجوہ و تسود وجوہ، کچھ چہرے کیا ہوں گے؟ چودھویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، کچھ کیا ہوں جی؟ کالے کلوٹے سیاہ ہوں گے۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ ہیں کفرۃ الفجرہ جن کا عقیدہ خراب تھا، الفجرہ جن کا عمل بھی خراب تھا۔ عقیدہ قرآن والا نہیں بنایا جی، دنیا میں شرک کرتے رہے، اور الفجرہ عمل جو تھا وہ بھی کیا تھا جی؟ فسادی تھا۔ اللہ رب دنیا آخرت کی سزاؤں سے بچائے۔